بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين فيغفر لكل عبد مؤمن إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، چنانچہ ہر مسلمان آدمی کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے اس آدمی کے کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، بغض ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ واپس نہ پلٹ آئیں۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات یہ ہے کہ اعمال کے پیش ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو ویسے تو اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، کام ہونے سے پہلے اس کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت فرشتے عمل لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرمایا کہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پیر کو اور دوسرا جمعرات کو، یہ 2 دنوں میں یہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ چونکہ یہ دن اللہ کے حضور اعمال کی پیشی کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کے پیشی کے بعد ہر بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کبیرہ کی اگر توبہ ہے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، صغیرہ تو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، بھلے وہ تہجد گزار ہوں، چاہے وہ بہت ذکر کرنے والے ہوں، چاہے بہت صدقہ کرنے والے ہوں، خیر خواہی کرنے والے ہوں، بہت رفاہی خدمات کرنے والے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی بخشش روک دی جاتی ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کرنا۔ وہ کون سے 2 آدمی ہیں کہ جن کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے ایک دوسرے کے لیے، حسد ہے، یہ جو خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں یہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی کسی وجہ سے بھی کوئی بات ہوگی زندگی میں، کوئی غصہ آ گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی تو تکار ہو گئی، کوئی اونچ نیچ بول چال میں ہو گئی، لیکن ایک یہ تھا کہ اس غصے کو نکال لیا جاتا یا اس کا اظہار کر دیا جاتا یا معاف کر دیا جاتا، اس کی بجائے اس نے اس کو کینہ بنا کر اپنے سینے میں بٹھا لیا۔ تو جس سینے میں کینہ ہے اس سینے کی بخشش نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو جب تک یہ اپنی حالت خود درست نہیں کر لیتے، جب تک یہ واپس پلٹ کر نہیں آ جاتے، یعنی دل صاف نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کو چھوڑے رکھو، ان کے لیے ہماری طرف سے بخشش نہیں ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بھی آدمی کی صحت بھی اچھی رہتی ہے جس کا دل صاف رہتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی بہت ضروری
کہ دل میں اگر کسی مسلمان کے بارے میں بلا وجہ کی میل ہوگی یا کینہ ہوگا تو اس آدمی کی بخشش نہیں ہے. اس لیے فرمان کہ غصے کا آنا برا نہیں ہے، غصے کا دل میں بٹھانا برا ہے. آدمی دل میں بٹھا لیتا ہے، جیسے اونٹ ہوتا ہے. اونٹ کا کینہ مشہور ہے کہ جب اس کو مالک نے کسی موقع پر یا کسی نے بھی اس کو تکلیف دی تو اس موقع پہ وہ پی جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، لیکن اس کو اندر چھپا کے رکھتا ہے. جب کبھی اس کو مناسب موقع ملتا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ بھی اونٹ کی صفت کے ہوتے ہیں کہ جو دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں غصے کو، پھر کہتے ہیں اچھا میں تجھے دیکھوں گا، پھر اس کے بعد بالکل نارمل ہو گئے، ہنسنا کھیلنا شروع کر دیا، تعلقات بالکل بحال ہو گئے، لیکن اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو کسی موقع کی، مناسب موقع کی تلاش اور انتظار میں، تو لوگوں سے تو چھپا لیا، اپنے آپ سے بھی چھپا لیا، ہم نے چہرے سے بھی واضح نہیں ہونے دیا کہ میرے دل میں کچھ ہے، لیکن اس ہستی سے کیسے چھپائیں گے جو علیم بذات الصدور ہے، جس کی نظر سینوں پر ہوتی ہے کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے، ارادوں کے اندر کیا چل رہا ہے. اس لیے جب تک وہاں سے معاملہ صاف نہیں ہوگا تو اللہ کے حضور بھی اس شخص کا معاملہ صاف نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر اور اہتمام نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.